ہیں۔ خدایا یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے محلات بنا کر دے دیے ہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے زمین جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ بینک بیلنس جمع کر دیے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے آراستہ نہیں کیا ہے، تو وہ بچہ جس کے لیے آپ نے محلات بنایا ہے اس کو بھی وہ برباد کر دیں گے۔ وہ بچہ جس کے خاطر آپ نے زمین جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس زمین جائیداد کو وہ بیچ ڈالیں گے۔ وہ بچہ جس کے لیے آپ نے بینک بیلنس جمع کر رکھے ہیں، وہ بینک بیلنس ختم کر دیں گے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے اولادوں کے خاطر زمین جائیداد جمع نہ کیجئے، محلات نہ بنائیے، لیکن آپ اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن سے آراستہ کر دیجئے۔ اگر آپ کا بچہ ہائی لیول ایجوکیشن حاصل کر لے گا تو وہ بچہ ایجوکیشن کے تھرو سے، تعلیم کے تھرو سے وہ زمین بھی خرید سکتا ہے، وہ محلات بھی بنا سکتا ہے، وہ اپنی عزت اور شہرت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو گوشت، مچھلی، میٹ، مٹن، اپنی فیشن، اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھروں پر جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں اس کو پڑھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ جو 30 سال کے ہیں، جو 40 سال پلس کر چکے ہیں، وہ آپ کی عمر تھی، آپ نے گما دی، لیکن آپ کی جو نئی جنریشن اس دنیا میں آئی ہوئی ہے، جو آپ کی نئی نسلیں اس دنیا میں آ رہی ہے، آپ اس کے خاطر اپنے آپ کو قربان کیجئے، تب جا کر آپ کا بچہ کامیاب ہوگا۔ صرف آپ بچوں کو نہیں پڑھانا ہے، آپ کی جو بچی ہے اسے بھی علم سے آراستہ اور مزین کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر آپ نے بچوں کو اچھی تعلیم دی تو وہ بچہ کل آپ کے فیوچر میں، وہ بچہ آپ اپنے فیوچر میں ایسا کمال دکھائے گا کہ آپ کا بھی نام روشن ہو جائے گا۔ اسی لیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کے بیٹا کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کے پوتے کی شکل میں ہو، یہ نواسے کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، یہ وعدہ کیجئے کہ میں اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھوں گا۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے، میں اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھوں گا۔ میرے بزرگوں، اس ملک میں اگر سب سے زیادہ کسی قوم میں، کسی کمیونسٹ میں اگر کوئی ان ایجوکیٹڈ ہے وہ مسلم کا بچہ ہے۔ آپ صبح نان مسلم کا بچہ سویرے اٹھتا ہے، منہ ہاتھ صاف کیا، اسکول اور کوچنگ کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کا بچہ، ہم خود 8 بجے سو کر اٹھتے ہیں، تو میرا بچہ کا کیا حال ہوگا؟ آپ اپنے بچوں کے فیوچر کو سنبھالیے۔ یہی بچہ اگر آپ اپنے بچوں کے خاطر اپنے آپ کو نہیں بدلا تو آسمان سے فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ پہلی چیز ہے آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں۔ یہاں جو طلبہ ہے یا اسٹوڈنٹس ہے، چاہے وہ مدرسے کا ہو یا اسکول یا کالجز کا ہو، میری آواز پہنچ رہی ہے، تو آپ اپنا سوچ، اپنی تھنکنگ جو ہوتا ہے اس کو بگ نہیں، بگیسٹ بنائیے۔ ایک حافظ قرآن وکیل بھی ہو سکتا ہے، ایک حافظ قرآن وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، ایک حافظ قرآن ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، یا عالم دین ایک پروفیسر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ محنت سے ہوگا اور عقل کا صحیح استعمال کرنے سے ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان جو 12 سال کا ہے، جو 10 سال کا ہے، جو 14 سال کا ہے، وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ وہ عقل کا استعمال کہاں کرتا ہے؟ وہ ٹک ٹاک میں استعمال کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہیں وہ ٹک ٹاک میں استعمال کرتا ہے۔ وہی عقل اللہ نے جو عقل دی ہے، اگر آپ اس عقل کو ٹک ٹاک کو چھوڑ کر، فنی ویڈیوز کو چھوڑ کر، ہنسی مذاق کی ویڈیوز کو چھوڑ کر، تاکہ ہم ٹک ٹاک بنائیں، سبسکرائب زیادہ ہو، ویوز زیادہ ہو، لائک زیادہ ملے، اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ اگر آپ نے ابھی آپ کو بننے کا وقت ہے،
ایجوکیشن حاصل کر لیا ہے تو یہ چیز کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنی سوچ کو بدلیں, آپ اپنے محنت کریں تاکہ آپ دنیا والے کو ایسا نمایاں بنا کر دکھائیں کہ جو آپ کے پیچھے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا وہ سلوک ماننے پر مجبور ہو جائے. لیکن کہاں سے ہوگا؟ یہ سوچ, یہ فکر لینی پڑے گی, اور یہ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں, بہترین گائیڈ کریں. چاہے آپ کا بچہ جوان ہو چکا ہو یا آپ کی بچی جوان ہو چکی ہو, آن لائن پڑھنا ٹھیک ہے, آپ موبائل کا یوز کرتے ہیں الحمدللہ, موبائل میں صحیح یوز کرنا چاہے تو موبائل گھر بیٹھے بیٹھے وہ بڑے سے بڑے ایجوکیشن والا بن سکتا ہے. لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا نوجوان بیٹا ہے موبائل صحیح یوز کر رہا ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے میری بڑی بیٹی ہے, جوان بیٹی ہے, وہ موبائل کا صحیح یوز کر رہی ہے کہ نہیں, آپ اس کی بھی گائیڈ کرنی پڑے گی, عقل کا صحیح استعمال. اور تیسری چیز ہے قرآن سے وابستہ. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت قرآن سے وابستہ رکھے گا, قرآن سے تعلق رکھے گا, ان کے اوپر دنیا میں کتنے بھی فتنے آئیں گے وہ اس کا مقابلہ کر سکے گا. لیکن جب وہ قرآن سے وابستہ توڑ لے گا, قرآن سے ناتا توڑ لے گا, قرآن سے محبت کو ہٹا لے گا, وہ دنیا میں کسی فتنے سے وہ لڑ نہیں سکتا. اور چوتھی چیز ہے نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض فرمایا, کہاں پر؟ زمین پر. زکوٰۃ کو زمین پر, حج کو زمین پر. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ بھیجا کہ میرے حبیب کو بلاؤ, میں اسے تحفہ عطا کروں گا. بزرگان ملت, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, یاد رکھو اگر آپ اللہ کی جانب سے یہ جو نمازیں آئی ہیں 50 وقت کی نماز تحفے میں ملی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز رکھے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کراتے گئے. اور جب مکے میں صبح آئے تو اللہ کے نبی رونے لگے, غمگین ہونے لگے. اللہ کی طرف سے وحی آئے, اے میرے حبیب کیوں غمجن ہو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا, اے اللہ آپ نے میری امت پر, مجھ پر 50 وقت کی نماز فرض کی تھی, لیکن میں نے 5 وقت کی نماز لے کر آیا, کہیں آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے حبیب رب ذوالجلال کی قسم, یاد رکھو اگر آپ کی امت 24 آورز میں 5 وقت کی نماز ادا کرے گا, میں اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کروں گا. برادران ملت, ہر آدمی کے پاس, چاہے وہ نوجوان ہو یا ہماری بہن بیٹی ہو, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں, موبائل چارج میں ہے یا کہیں رکھا ہوا, موبائل کا فون بجتا ہے تو اسے ریسیو کرنے کے لیے, اس کو اٹھانے کے لیے, بات کرنے کے لیے ہم دوڑ جاتے ہیں تاکہ کسی کا فون, کوئی دوست ہوگا, کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی عزیز و اقارب ہے جو مجھے کال کر رہا ہے تاکہ میں اس سے بات کر لوں. یاد رکھیے ایک دنیا کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے, ایک دوست اور احباب عزیز و اقارب کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا چھوڑ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہم بات کر لیں. لیکن اللہ کی طرف سے جو 5 وقت اللہ کی طرف سے فون آتا ہے, اللہ کا کال آتا ہے, اس کال کا ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ 5 وقت اللہ کی طرف سے فون آتا ہے, کال آتا ہے, لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے نماز ایک فرض عین ہے, لیکن یاد رکھیے جو شخص نماز نہیں پڑھے گا کل قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. اسی لیے برادران ملت, آپ نماز کی پابندی کریں, ہر حال میں نماز پڑھیں. میری ماں بہنوں, آپ بھی نماز پڑھیں. آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے تو یاد رکھیے کچھ نہیں جانتے ہیں, اتنا تو ہے پاک صاف ہو کر مسلے پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے, صرف یہ بول دے اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچا دے, یا اپنی زبان میں بول دے
گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ وہ اسباب اللہ خود اختیار کر دیں گے. لیکن ہمارے پاس ہر چیز میں وقت ہے، نماز میں کوئی وقت نہیں ہے. گپ شپ میں وقت گزار دیے ہیں، چوک چوراہے پر وقت گزار دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کال آتا ہے، فون آ رہا ہے، اس فون کا ہم جواب دیں. برادران ملت، آپ کسی کے یہاں اگر مہمان بن کر جاتے ہیں، چاہے وہ سمجھی کے یہاں جائے، بیٹی کے یہاں جائے، بھائی کے یہاں جائے، بہن کے یہاں جائے، کہیں بھی جا رہے ہیں تو کیا ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ ساتھ میں لے کر جاتے ہیں. خالی ہاتھ جانا گوارا نہیں کرتے ہیں. تو اس خدا کے پاس جانا ہے تو اس خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. تو ہم کیا تیاری کیے ہیں اور اس خدا کے سامنے ہم کیا چیز لے کر جائیں، اس چیز کی بھی خیال رکھیے. صرف کھا لینا، پی لینا، سو لینا یہی زندگی نہیں ہے. برادران ملت، میری ماں اور بہنوں، آپ سے میں ایک بات اور آپ میں متوجہ آپ کی طرف ہو رہا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے وہ انسان نہیں، جانور ہو جاتا ہے. یاد رکھیے میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کپڑا پہنے گا، وہ کپڑے کی حالت میں بھی ننگا نظر آئے گا. وہ زمانہ آ چکا ہے. آج ہمارے نوجوان بھائی، ماں باپ، بھائی، شوہر اپنی بیٹی اور بیوی کو، بہن کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں جس سے جسم کی نمائش ہوتی ہے. یاد رکھیے اگر اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن اس آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے دنیا میں محبت کی ہے. آج ہم دنیا میں فلم اسٹارز، ہیروز، ہیروئن کے نقش قدم پر چلیں گے تو کل قیامت کے دن یاد رکھیے اسی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. لہذا اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، آپ اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے. آپ اپنے اندر حیا پیدا کریں. اگر آپ کی بہو بیٹی کے سر سے کوئی دوپٹہ کھینچ لے آپ پیش میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ اپنی بچوں کو، آپ اپنی بیٹی کو، آپ اپنی بہن کو، بیوی کو ایسے لباس پہناتے ہیں جس سے جسم کی نمائش ہوتی ہے. یاد رکھیے وہ پہننے والی عورت مجبور ہو سکتی ہے لیکن پہنانے والا سب سے زیادہ قصوروار ہے. میرے نوجوانوں، پہلی چیز ہے ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل. دنیا کے اندر کوئی بھی قوم اگر ترقی کو چاہتا ہے، کوئی بھی قوم اگر بلندی کو چاہتا ہے، اس قوم کے اندر، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر ایجوکیشن ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے تعلیم، تیسری چیز ہے قرآن سے وابستہ، اور چوتھی چیز ہے اپنے اندر حیا پیدا کرنا، اور آخری چیز ہے میرے نوجوانوں شراب، دارو، چرس، سینفکس، بھنگولی، یہ چیز 12 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 11 سال کے بچوں کی عادت لگ گئی ہے. یاد رکھیے میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت دی ہے، یہ صحت چلی جانے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر روتے ہیں، اے اللہ میری صحت خراب ہو چکی ہے، اے اللہ تو مجھے شفا عطا فرما دے. اللہ بھی شفا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے تمہیں ایک بہترین صحت اور دولت عطا کی تھی، لیکن تم نے شراب پی کر، دارو پی کر، چرس پی کر، سینسکس اور بھنگولی کھا کر آپ نے اپنے صحت کو خراب کر دیا ہے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں اور اپنے گھر میں محبت اور پیغام کو پھیلائیں اور تعلیم کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بنائیں کہ جس قوم کے اندر تعلیم نہ ہو وہ قوم ختم ہو جاتا ہے. میں 2 مثلیں میں نظم پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دریا دریا
تیری عطا ہے یا اللہ بیج کے فاروق ایوبی جاؤ جلال بیج کے فاروق ایوبی جاؤ جلال بیج کے فاروق ایوبی بیج کے فاروق ایوبی جاؤ جلال امت کا مقبرہ ہے یا اللہ امت کا مقبرہ ہے یا اللہ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نہ امید نہ امیدی زوال کوئی رکھا ہے